آج ہم بات کریں گے میجر ریٹائرڈ طارق محمود کے ایک ایسے مضمون پر جو ہمیں زندگی کی کچھ تلخ سچائیوں کا آئینہ دکھاتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کے بارے میں ہم سوچنا تو نہیں چاہتے، لیکن سچ تو سچ ہی رہتا ہے۔ میجر صاحب اپنے مضمون کی شروعات ایک بہت ہی بنیادی اور گہری بات سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی ایک ایسا سفر ہے جو ہماری مرضی کے بغیر شروع ہوتا ہے اور ہمارے اختیار کے بغیر ختم ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچیے اس جملے پر۔ بالکل سیدھی اور سچی بات ہے۔ ہماری پیدائش اور موت کے بیچ کا جو یہ سارا سفر ہے، اس میں خواب ہیں، کوششیں ہیں، رشتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارا اختیار ہے کتنا؟ بہت ہی کم۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے، اور یہی میجر صاحب کے مضمون کا مرکزی نقطہ ہے، کہ جب یہ سفر ختم ہوتا ہے تو پھر کیا بچتا ہے؟ اصل میں انسان اپنے پیچھے چھوڑ کے کیا جاتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری بات چیت کی بنیاد ہے۔ چلیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آخری الوداع کے بعد ہوتا کیا ہے۔ مصنف کے مطابق ہماری یاد اور ہمارے لیے کیا جانے والا سوگ وقت کے ساتھ کیسے بدل جاتا ہے، اور یہ تبدیلی بڑی تیزی سے آتی ہے۔ مصنف نے بھول جانے کے اس عمل کو ایک ٹائم لائن میں دکھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شروع کے کچھ دن تو ہر زبان پر جانے والے کا نام ہوتا ہے، لیکن پھر چند ہفتوں میں ہی زندگی اپنی پرانی رفتار پر واپس آ جاتی ہے۔ مہینے گزرتے ہیں تو ذکر کبھی کبھاری ہوتا ہے، اور پھر سالوں بعد قبر ویران پڑی ہوتی ہے، جو اس تلخ سچائی کا ثبوت ہوتی ہے کہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ اور یہ مت سوچئے کہ یہ صرف کسی ایک جگہ کا مسئلہ ہے۔ مصنف کے مطابق یہ ایک عالمگیر حقیقت ہے۔ وہ پاکستان کی مثال دیتے ہیں کہ کیسے سوگ کے فوراً بعد وراثت پر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں دیکھیں تو سارا دھیان مالی معاملات اور لاجسٹکس پر چلا جاتا ہے، اور مغرب میں تو بزرگ اکثر تنہائی میں دنیا سے جاتے ہیں اور ان کی قبروں پر جانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ مطلب کلچر الگ الگ ہیں، لیکن انجام وہ ایک ہی ہے۔ اچھا، یادوں کے مٹ جانے کے بعد مصنف ایک اور تلخ حقیقت کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے دولت۔ وہ دولت جو انسان پیچھے چھوڑ جاتا ہے، وہ اکثر امن نہیں بلکہ جھگڑوں اور تنازعات کی وجہ بنتی ہے۔ اس بارے میں میجر صاحب کا یہ جملہ دیکھیں کتنا سچا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنی پوری زندگی اپنے بچوں کے لیے گھر بنانے میں صرف کر دیتا ہے، لیکن وہی گھر اس کی اولاد کے لیے میدان جنگ بن جاتا ہے۔ جس گھر کو محبت سے بنایا، وہی گھر خاندان میں نفرت اور بٹوارے کی وجہ بن جاتا ہے۔ مصنف نے اس کی کچھ خاص مثالیں بھی دی ہیں، جیسے جنوبی ایشیا میں بھائی زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، اور بہنوں کو تو اکثر ان کا شرعی حق دیا ہی نہیں جاتا۔ وہیں عرب معاشروں میں اگرچہ اثاثے تقسیم بھی ہو جائیں، پھر بھی لالچ کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیتا ہے اور رشتوں میں زہر گھول دیتا ہے۔ یہاں مصنف ایک اور بہت اہم بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ خبردار کرتے ہیں کہ اپنی نجات کے لیے دوسروں پر، خاص طور پر اپنی اولاد پر، بھروسہ کرنا ایک بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ سوچنا کہ میرے بعد میری اولاد میرے لیے نیک کام کرے گی، یہ ایک خوش فہمی سے زیادہ کچھ نہیں۔ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے مصنف انڈونیشیا کی ایک تحقیق کا حوالہ دیتے ہیں۔ ذرا یہ فرق دیکھیے۔ تحقیق کے مطابق 80% سے زیادہ لوگ یہ نیت رکھتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے لیے صدقہ کریں گے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ 15% سے بھی کم لوگ باقاعدگی سے ایسا کرتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار ایک بہت بڑا سبق ہے کہ دوسروں کی نیتوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر حل کیا ہے؟ مصنف کے مطابق حل ہے صدقہ جاریہ، یعنی وہ صدقہ جو ہمیشہ جاری رہے، اور وہ صرف وہی ہو سکتا ہے جس کی بنیاد انسان اپنی زندگی میں خود رکھ کر جائے۔ دوسروں پر انحصار کرنا، جیسا کہ ہم نے دیکھا، اکثر کسی کام نہیں آتا۔ اچھا، تو یہ ساری تلخ حقیقتیں جاننے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عقل مند انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ خاص طور پر مصنف کے مطابق 55 سال کی عمر کے بعد کیا لائحہ عمل اپنانا چاہیے؟ یہاں سے مضمون کا رخ حل کی طرف مڑتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مصنف کے وہ عملی مشورے جو وہ زندگی کے آخری سالوں کے لیے دیتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے ایک گائیڈ ہے کہ عمر کے اس حصے کو کیسے گزارا جائے۔ مصنف نے 5 بڑے قدم بتائے ہیں۔ پہلا، اپنی زندگی کو سادہ بنائیں۔ دوسرا، اپنے مالی معاملات کو محفوظ کریں۔ تیسرا، سفر کریں اور دنیا دیکھیں۔ چوتھا، اپنی ذاتی خیرات میں پیسہ لگائیں۔ اور پانچواں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔
ان سب کا نچوڑ یہ ہے کہ دنیاوی بوجھ کم کریں، اپنے تجربات اور اپنی آخرت کے لیے سرمایہ کاری کریں، اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے رشتہ مضبوط بنائیں۔ مالی معاملات پر مصنف کچھ بہت ہی سخت لیکن اہم باتیں کہتے ہیں۔ وہ خبردار کرتے ہیں کہ اپنی دولت جیتے جی بچوں کے حوالے مت کریں، پیسہ اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں رکھیں، جوائنٹ میں نہیں، رشتہ داروں کو بڑی رقم ادھار دینے سے بچیں، اور اگر اضافی جائیدادیں ہیں تو انہیں بیچ کر اپنی زندگی اور اپنی آخرت پر خرچ کریں۔ یہ باتیں شاید کچھ لوگوں کو بری لگیں، لیکن مصنف کے مطابق یہ زندگی کے تلخ تجربات کا نچوڑ ہے۔ تو اب آتے ہیں اس تجزیے کے سب سے اہم حصے کی طرف کہ اصل میراث یا لیگیسی ہے کیا؟ مصنف کے مطابق ہمیں اپنی توجہ مادی چیزوں سے ہٹا کر روحانی دولت کی طرف لانی ہوگی۔ ذرا ان دو طرح کی میراث کا فرق دیکھیں۔ ایک طرف ہے دنیاوی میراث، گھر، دولت، سٹیٹس، یہ سب کچھ یہیں پیچھے رہ جاتا ہے، اور دوسری طرف ہے حقیقی میراث، آپ کی ہوئی خیرات، آپ کی نیکی، آپ کا ایمان۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ جاتی ہیں۔ مصنف کے نزدیک انتخاب بالکل صاف ہے۔ اور مصنف کی ساری بات کی بنیاد ہمیں اس مشہور حدیث مبارکہ میں ملتی ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اور غور کریں کہ ان میں سے 2 چیزیں، صدقہ جاریہ اور علم، ایسی ہیں جن کا بندوبست انسان کو اپنی زندگی میں خود ہی کرنا ہے۔ تو آخر میں مصنف کا پیغام کیا ہے؟ بہت ہی سادہ اور واضح۔ سادہ زندگی گزاریں، دل کھول کر خیرات کریں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، اور اس عارضی دنیا کے بجائے اپنے ہمیشہ کے سفر کی تیاری کریں۔ تو یہ تجزیہ ہمیں اس ایک آخری سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے